وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے پالا پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کس نے کیا اس کے نام کے گن گاتے ہیں اس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جن کو آنا تھا وہ آئے صرف قیامت باقی ہے سورج کی شعلیں کہتی ہے حشر کی شدت باقی ہے موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے اب تو نکالو یارو اپنے اپنا نکالو یارو اپنے دل سے خیال خیر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقش تیرا آیا آیا نقش تیرا آیا آیا نام تیرا رواں رواں مدح تیری سخن سخن وصف تیرا بیاں بیاں جلوہ تیرا نظر نظر یاد تیری نفس نفس بات تیری دہن دہن ذکر تیرا زماں زماں تیری جمن تیری دمن کرن کرن تیری ضیاء چمن چمن تیری مہک سمن سمن تیرا کرم جہاں جہاں کام میرا خطا خطا کام میرا خطا خطا شان تیری عطا عطا میرے خدا کرم کرم میرے کریم اما اما اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ لشکر لیے ایک سمندر کے قریب پہنچے وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور مسلح بچھا کر دعائیں کرنے لگے رونے لگے گڑ گڑانے لگے اپنی امت کے لیے یا آنسو فاطمہ کے لیے نہیں حسن اور حسین کے لیے نہیں ابو بکر عمر عثمان اور علی کے لیے نہیں یہ آنسو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے لیے بہا رہے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک پرندے پر پڑی جو معمولی سا، یوں سمجھ لو کہ ابابیل جیسا چھوٹا سا ایک پرندہ تھا، اپنی چونچ میں سے ریت کے ذروں میں سے چند ذرے اٹھاتا، سمندر میں لے جا کر پھینکتا، پھر واپس آتا، ان ذروں میں سے چند ذرے، اب بتاؤ پرندہ ہی چھوٹا ہے تو اس کے چونچ میں کتنے ذرے جا رہے ہوں گے، اور پھر چند ذرے ریت کے اٹھاتا، پھر سمندر میں ڈالتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے تو اتنے میں جبرائیل امین آئے، تو آپ نے کہا کہ جبرائیل یہ پرندہ کیا کر رہا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس پرندے کو یہ کام دیا ہے۔ بولے اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو بولے آپ جو رو رہے ہیں اپنی امت کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں ساری امت کے گناہ، جیسے اس کے چونچ میں جو ریت کے باریک ذرے سمندر میں پھینکے جا رہے ہیں، تو سمندر کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یعنی تو یہ ریت کے جو ذرے ہیں آپ کی ساری امت کے گناہ ہیں، اور جو سمندر ہے یہ میری رحمت ہے، جو سمندر ہے میری رحمت ہے، اور ریت کی جو ذرے ہیں آپ کی ساری امت کے گناہ ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آیا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے گی، میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ تو بہت زیادہ وقت ہے۔ تو پھر جبرائیل اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، پھر واپس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گی، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو آپ نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جبرائیل پھر پہنچتے ہیں، واپس آ کر پھر پیغام لے کر آتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت مرنے سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کرے گی، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر واپس آ کر جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے گی، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی وقت بہت زیادہ ہے۔ تو جبرائیل امین پھر آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے توبہ کرے گا، میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ تو آپ نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبوب مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یعنی پھر جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے یعنی سانس اکھڑنے سے پہلے اگر توبہ کر لے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ آپ نے کہا یہ بہتر ہے۔ یہ معافی کے دروازے آپ کے میرے پیارے آقا محبوب مصطفیٰ نور مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ معافی ملی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسن بصری چاروں سلسلے جا کر ان سے ملتے ہیں، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ۔ ان کے پاس ایک بڑھیا آیا کرتی تھی اپنے بیٹے کو لے کر، شرابی، کبابی، مختلف گناہوں میں وہ ملوث تھا، یہاں تک کہ رشتے ناطے بھی کیا کہتے ہیں ٹوٹ گئے تھے، چھوٹ گئے تھے، لیکن ماں کی ایک ممتا اپنے بیٹے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ 20 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اب ایک وقت آیا کہ موت کا وقت قریب آیا، اب اسے محسوس ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں، تو چلا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، جسم نظیف اور کمزور ہو چکا، بیمار ہے۔ اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان حسن بصری سے کہو کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے پاس آئے۔ بڑھیا دوڑے دوڑے حسن بصری کے پاس گئی، وہ درس دے رہے تھے مریدین اور عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھے ہوئے، یعنی حدیث کا درس دے رہے تھے۔ بڑھیا جا کر التجا کی، تو آپ نے کہا کہ 20 سال میں نے اسے نصیحت کیا، یعنی اب کیا وہ توبہ کرنے والا ہے؟ بہرحال وہ مشغول تھے، اپنے مصروفیات کو بتائے، وہ واپس چلے گئے۔ جب بیٹے کے پاس بڑھیا پہنچی اور کہنے لگی کہ بیٹا لگتا ہے حسن بصری بھی اب تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، 20 سال میں نے اسے نصیحت کی، سمجھایا، لیکن وہ میری بات کو نہیں سمجھا، اور اب کیا توبہ کرنا چاہتا ہے۔ تو بچے نے حسرت بھری نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اماں لگتا ہے حسن بصری کا ناراض ہو جانا خدا کا ناراض ہو جانا ہے۔ اب بتاؤ جس سے خدا ناراض ہے
نہ اس کی نماز پڑھائی جائے، نہ اس کے مرنے کے بعد اسے غسل دی جائے، نہ اسے کپڑا لپیٹ کر نہ اسے دفنایا جائے۔ ایک کام کرنا میری ماں، جب میں مر جاؤں تو گلے میں رسی ڈالنا، گلی گلی گھسیٹتے ہوئے پھرنا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اس کے بعد مجھے نہلانا نہیں، کفنانا نہیں، دفنانا نہیں، اور جنگل میں لے جا کر پھینکنا، کوئی جنگل کے آوارہ کتے مجھے لوچ لوچ کر کھا جائے۔ بس اتنا کہا، دم توڑ دیا۔ بتائیے وہ توبہ نہیں کیا، دم توڑ دیا۔ اماں رونے لگی، کس کو بلاتی؟ کیونکہ سارے رشتے اور سارے ناطے اس کی بد اخلاقی اور بدتمیزی اور نالائقی اور شراب اور برائی کی وجہ سے رشتے میں چھوٹ گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے۔ اماں رونے لگی، اپنے بیٹے کو لیے ہوئے جنازے کے سامنے، روتے روتے تھوڑا سا دل ہلکا ہوا، وہیں پر سو گئی۔ ابھی آنکھ لگی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کو دستک آئی، تو بڑھیا پریشان ہوئی کہ 20 سال میں پہلی مرتبہ آج تک کوئی فقیر بھی دروازے کو دستک نہیں دیا۔ کس کو پتا چل گیا کہ میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے؟ اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے زمین سے کیا کہتے ہیں دروازے تک پہنچی۔ جب دروازہ کھولا تو چیخ نکل گئی کہ حسن بصری دروازے پر کھڑا ہے، ہزاروں شاگردوں کے ساتھ دروازے پر کھڑا ہے، اور کہا کہ ماں لگتا ہے تیرے بیٹے نے توبہ کر لیا ہے۔ میں حدیث کے درس دے رہا تھا، آنکھ لگی، آواز آئی کہ حسن کیا کر رہا ہے؟ جا، میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، جا اس کی نماز پڑھا دے۔ تو بتائیے کہ اس نے توبہ نہیں کیا، صرف ندامت اور شرمندگی تھی اپنے کیے ہوئے عمل پر، اور قربان جاؤ میرے اللہ پر جو اپنے حبیب کے صدقے اس ندامت پر بھی ہمارے لیے معافی کا اعلان کیا ہے۔ تو پھر ایسے اللہ کا نام لو دل سے، وظیفہ نام پاک کا زبان پر صدا رہے، جو سب کے ساتھ رہ کے بھی ہر ایک سے جدا رہے، تو اس طرح سے اس کا بن کہ تو رہے خدا رہے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ دشمن نے دیکھا کہ تنہا ہے، اب تو اس نبوت کے چراغ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دوں گا۔ اس نیت سے تلوار لیا، آپ کے سرانے پہنچا اور آواز دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو وہ دشمن تلوار نکالا اور کہا کہ محمد اب بتا تجھے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کیا کہہ رہا ہے؟ بولے محمد اب بتا تجھے اب کون بچا سکتا ہے؟ اب یہ تلوار ہے، اب تیری گردن ہے۔ آپ نے کہا اللہ، آپ نے کہا اللہ، اس نے کہا بتا کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے کہا اللہ۔ اتنا نکلنا تھا کہ دشمن پر ہیبت طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، جسم میں لرزنے لگا، کانپنے لگا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ اٹھے اور تلوار ہاتھ میں لیا اور آپ نے کہا اب بتا تجھے کون بچا سکتا ہے؟ تو دشمن تو اللہ نہیں جانتا تھا، کہنے لگا محمد اب تو ہی مجھے زندگی دے سکتا ہے، تیرے علاوہ اب کوئی نہیں کہ مجھے اب بچا سکے۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جیسے ہی حضور نے کہا جا میں نے معاف کر دیا تو پلٹ کر آیا، کہنے لگا اب مجھے کلمہ پڑھا دو۔ آپ کی شان کریمی دشمنوں کے باب میں، آپ کی شان کریمی دشمنوں کے باب میں، پتھروں کے زخم کھا کر پھول برسانے کا نام رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، گر لگی
اچھی تو آپ کی سادگی اچھی لگی۔ کس نے کہا کہ تلوار کے زور سے یہ اسلام پھیلا ہے؟ نہیں، آپ کے وہ اخلاق کریم جس کے ذریعے سے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اس نے اخلاق سے قرآن مجسم بن جا، تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان بن جائے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ تو اما جان نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو اما جان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج ہماری زبانیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اس عظیم ہستی کا نام لے رہی ہے۔ زمین بھی اسی کی ہے، زمان بھی اسی کا ہے، مکین بھی اسی کا ہے، مکان بھی اسی کا ہے، جہاں میں سب اسی کا ہے، جہان بھی اسی کا ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، تو خالق ہے مالک مولا، تو رحمان و رحیم، تو خالق ہے مالک مولا، تو رحمان و رحیم، ساری صفات میں واحد غالب، ساری صفات میں واحد غالب، تیری ذات قدیم مولا، اللہ 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 لا اللہ 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 لا اللہ۔ خدا کی جناب اور عدالت میں ایک مجرم کو پیش کیا جائے گا۔